السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے ذکر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے مقرر ہیں مناظر اسلام حضرت علامہ عبدالحمید صاحب توسوی دامت فیضہم، بامقام ملتان، بتاریخ 2 جون سن 2012۔ آؤ سب مل کر سنتے ہیں ذکر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ درود شریف کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں اور آج پھر عرض کر رہا ہوں، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے یا قبول نہ فرمائے، چھوٹا عمل ہو، بڑا ہو، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقات، خیرات، تلاوت، ذکر، فکر، جو عمل بھی آپ حضرات کرتے ہیں وہ اللہ قبول فرمائے، لیکن اللہ کی مرضی پر ہے کہ وہ قبول فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے ہیں۔ اس میں انسان کے اخلاص کا بھی دخل ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ بہرحال ہر عمل کے ساتھ یہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ اللہ چاہیں گے عمل قبول ہوگا، اور اگر اللہ پاک نہیں چاہیں گے تو عمل قبول بولتے نہیں۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے جو ہر حالت میں قبول ہے، رد نہیں ہوتا۔ ہر آدمی کا ایک عمل ایسا ہے جو ہر حالت میں قبول ہے، اللہ پاک اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس عمل کا نام ہے درود شریف۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں، اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ نبی پر درود بھیجیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کام جو اللہ خود فرمائیں ملائکہ سے کروائیں، لوگوں کو حکم دیں اور لوگ درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس سے حضور علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی، تعلق ہوگا، اور آپ علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا، آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود شریف دعا بھی ہے، درود شریف ذکر بھی ہے، درود شریف وظیفہ بھی ہے، درود شریف بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور درود شریف مال اور رزق کی برکت بھی ہے، درود شریف رحمت بھی ہے، درود شریف مغفرت بھی ہے، درود شریف بلندی درجات کا سبب بھی ہے، درود شریف سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور وہ چیزیں ملیں گی جس کا میں اور آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن تعلق پڑھنے سے ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، اور خاص کر دینی محفل میں جب آئیں، دینی پروگرام میں جب آئیں، ایک تو اللہ کا گھر ہوتا ہے، مسجد ہے، اور پھر دین کی بات چیت ہو رہی ہے، آپ حضرات وضو سے بیٹھے ہیں، تو درود شریف جتنا زیادہ پڑھیں گے، ملائکہ آئے ہوں گے، وہ یہاں سے پڑھا ہوا درود شریف آپ کا جمع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ منورہ پہنچا دیں گے، اور آپ علیہ السلام کا درود جو آپ پر پڑھا گیا ہے وہاں جب پہنچتا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبی ہیں، آپ اپنے امتی کا وہاں سلام سنتے ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس نیت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ درود شریف آپ حضرات
پڑھیں تاکہ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بھی ہو، بہتری کا ذریعہ بھی ہو، اور خاص کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ محبت کے ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ وہ صاحب دلائل الخیرات کا واقعہ میں سناتا رہتا ہوں، بڑا مشہور ہے۔ جا رہے تھے سفر میں اور نماز کا وقت ہو گیا تو وضو نہیں تھا، اور وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پانی نہ ملا۔ بستی میں گئے، کنویں پہ گئے، کنواں تھا، پانی گہرا تھا، بڑے پریشان تھے، بھئی پانی نہیں ہے تو وضو نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو آج نماز قضا ہو جائے گی۔ تو وہ اللہ والے فرماتے میں سوچ رہا تھا، ایک لڑکی آئی، ایک بچی آئی، میں نے دیکھا اس نے کنویں کے اندر اپنی لعاب دہن ڈالی، کنویں کے اندر اپنی لعاب دہن ڈالی، بس ڈالنا تھا تو کہتے میں نے دیکھا کہ کنویں سے پانی ابلنے لگا۔ میں بڑا خوش ہوا کہ بھئی یہ تو اللہ نے خاص کرم فرما دیا۔ میں نے جلدی جلدی وضو کیا، مجھے نماز کی فکر تھی، نماز ضائع نہ ہو جائے، میں نے نماز ادا کی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو خیال ہوا کہ اس بچی کا پتہ کروں، وہ کہاں سے آئی تھی، کون تھی۔ معلوم کرنے سے پتہ چلا کہ وہ 7 مکان میں رہتی ہے۔ وہاں سے اللہ والے نے اس کا پتہ کیا، اس سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ آپ کون سا عمل کرتی ہیں، کیا کام کیا آپ نے؟ اور مجھے حیران کر دیا ہے، پانی نہیں تھا اور آپ نے اس میں ایک تھوک ڈالی اور پانی ابلنے لگا، کیا ہے؟ اس بچی نے بتایا کہ میں درود شریف پڑھتی ہوں۔ تو پھر شیخ نے ان سے وہ درود شریف حاصل کیا اور واپس آئے تو پھر ایک کتاب لکھی درود شریف کی، بڑی مشہور ہے، عام ملتی ہے، اس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ حضرت نے اس نے سارے وہ درود شریف لکھے ہیں، مختلف سیغے لکھے ہیں اور معمول لکھا ہے، تو نیک لوگ پڑھتے ہیں اللہ والے۔ تو جس بھی درود شریف سے آپ کی مناسبت ہو، زیادہ لگاؤ ہو، وہ پڑھیں، بڑا اعلیٰ ہے۔ اور جو نماز والا درود شریف ہے، درود ابراہیمی، یہ تو سب سے افضل ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا اپنا ارشاد فرمودہ ہے۔ دیکھیں، ایک درود وہ ہے جو میں بتاؤں، ایک وہ ہے کوئی اور عالم بتائے، ایک وہ ہے جو کوئی پڑھنے والا بتا دے، لیکن ایک درود جس کے سیغے الفاظ بالکل صحیح سند سے ثابت ہوں، وہ درود شریف ہے جو حضور علیہ السلام کا اپنا ارشاد فرمودہ ہے۔ تو وہ صحیح بخاری میں ہے، صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے جو درود شریف بتایا وہ یہی ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کی بہت فضیلت ہے، بہت عظمت ہے۔ آپ حضرات کبھی محبت سے، ذوق سے وضو کر کے اس کو پڑھ کے دیکھیں، 1000 دفعہ روزانہ پڑھیں، پھر اس کے برکات دیکھیں، ثمرات دیکھیں، اسرار انشاءاللہ آپ پر کھلیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ درود شریف کی کتنی برکت ہے۔ تو کوشش کریں گے نا، محبت کے ساتھ پڑھ لیں درود شریف۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد
محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال تعالی فی مقام آخر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَقَالَ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرِمُوا أَصْحَابِي فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا ومهديا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم محمد از تمی خواہم خدا رام خدایا از تو عشق مصطفیٰ رام ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ ہم سب کی اپنے گھر میں حاضری منظور اور مقبول فرمائے. اللہ کرے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں سچی محبت ہو. اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اپنے نبی کے غلاموں میں، موت آئے تو نبی کے غلاموں کے ساتھ، اور میدان قیامت میں ہمارا حشر ہو تو پیغمبر کے غلاموں کے ساتھ. بزرگان محترم، اللہ کے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر خدا کی سب سے محبوب ترین جماعت کا نام ہے انبیاء علیہم السلام. یہ اللہ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی نمائندگی کے لیے دنیا میں نبوت کا تاج پہنا کر بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکیں. انبیاء علیہم السلام کے بعد پوری روئے زمین پر اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے مقدس ترین جماعت، سب سے صالح طبقہ، سب سے زیادہ راست باز، مخلص، مومن، اور وہ جن کی ساری محنت اللہ نے دنیا میں پسند فرما کر انہیں کامیابی کی سند عطا کر دی، اس جماعت کا نام ہے پیغمبر کے صحابہ. یہ بہت جلیل القدر جماعت ہے، عظیم طبقہ ہے یہ کامیاب اور کامران لوگوں کا جنہیں اللہ نے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنتی قرار دیا ہے. اس جماعت کا نام کیا ہے؟ آپ تھوڑا بولتے رہیں گے تو مجھے بات سمجھ آئے گی کہ بھئی آپ حضرات کو کوئی چیز میری سمجھ آ رہی ہے، بات ذہن میں اتر رہی ہے. اس جماعت کا نام کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنی زندگی میں ایمان کی نظر سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کرے، آپ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرے اور ایمان پر اس آدمی کا خاتمہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں نبی کا صحابی. پیغمبر کا اپنا ہو، بیگانہ ہو، رشتہ دار ہو، غیر ہو، ہاشمی ہو، قریشی ہو، اموی ہو، عربی ہو، مکی ہو، مدنی ہو، اجمی ہو، جس نے پیغمبر سے ملاقات کی، چہرہ انور کو دیکھا، آپ کی صحبت اقدس اٹھائی، آپ کا کلمہ پڑھا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اسے کہتے ہیں نبی کا صحابی. صحابہ کی تعداد بہت ساری ہے، بہت سے وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھائی، آپ کا شرف تلمذ حاصل کیا.
بہت بڑی جماعت ہے. بعض حضرات کہتے ہیں 80,000 تھے. بعض علماء نے لکھا ان کی تعداد 90,000 تھی. بعض کہتے ہیں ان کی تعداد 1,00,000 تھی. بعض کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 1,24,000 سے بھی زائد تھی. بہرحال جتنے لوگوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، زیارت کی، آپ کا مبارک دور پایا، ایمان لائے، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، وہ سارے کے سارے نبی کے صحابہ ہیں. ان میں پہلا شخص سیدنا خلیفۃ الرسول، پہلا مومن، پہلا مسلم، پہلا مخلص جس نے پیغمبر کا دیدار کیا اور نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس جماعت کا آخری آدمی، 2-4 نام علماء نے نقل کیے ہیں جو بعد میں لوگ آئے آخر میں جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا. ایک چھوٹا صحابی ہے محمود ابن ربی، 4 سال کا تھا. کہتے ہیں میں نے 4 سال کی عمر میں آقا کا دیدار کیا. بڑی خوش نصیبی ہے، بعد میں آنے والے سارے لوگ مل جائیں اس محمود کے مقام کو نہیں پہنچتے. یہ سلسلہ چلتا رہا. سب سے آخری صحابی جس کا انتقال ہوا وہ حضرت ابو طفیل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا انتقال ہوا 110 ہجری میں. یہ نبی علیہ السلام کے فوت ہونے والے آخری صحابی ہیں. 110 ہجری میں صحابہ کا دور ختم ہو گیا، پھر تابعین کا دور ہے. اس جماعت صحابہ میں ایک شخص ہے، ان پیغمبر کے شاگردوں میں ایک آدمی ہے، اس جماعت کے ایک رکن ہے. اس آدمی اور اس شخص اور اس رکن کا نام ہے معاویہ ابن ابی سفیان. آپ نے نام یقیناً سنا ہوا ہوگا، مگر میں وضاحت عرض کر دوں کہ معاویہ نام کے حضور علیہ السلام کے بہت سارے صحابی ہیں. 5-6 کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے، لیکن میں جس معاویہ کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں یہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں. ان کا نام معاویہ ہے. اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، آپ کی صحبت اٹھائی، آقا کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ایمان لانے پر، بیعت کرنے پر اسے مبارک دی. معاویہ تمہیں مبارک ہو. بڑی بات ہے، بڑی خوش نصیبی ہے. ایک وہ آدمی جسے آپ مبارک دیں، ایک وہ آدمی جسے میں مبارک دوں. کیا خیال ہے وہ آدمی کتنے بڑے مقام کا ہوگا جسے امام الانبیاء مبارک دیں؟ تو مبارک اچھی چیز پر دی جاتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ کوئی حج کر کے آئے آپ مبارک دیں گے، کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو آپ مبارک دیں گے، اللہ تعالیٰ کسی کو مقدمے میں کامیاب کر دے، رزق میں فراوانی ہو جائے، کاروبار چل پڑے، ایک کی بجائے دکانیں 2 ہو جائیں، آپ مبارک دینے جائیں گے جی بڑی نعمت مل گئی، تمہیں دولت مل گئی. ہم دنیاوی دولت پہ مبارک دیتے ہیں، پیغمبر نے معاویہ کو ایمان کی دولت پر مبارک دی. بہت بڑی بات ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا حدیبیہ کے بعد یا حدیبیہ کے موقع پر، جب آپ نے عمرۃ القضاء ادا کیا. حدیبیہ 6 ہجری میں اور عمرۃ القضاء 7 ہجری میں. مختلف اقوال ہیں اصحاب سیر کے، اہل تاریخ کے. اس دوران اس نے کلمہ پڑھا. فرماتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا، لیکن میں نے بوجہ خوف اپنے گھریلو حالات کے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا. عام اعلان نہیں کیا، بتایا نہیں. عمومی اعلان اس نے اس وقت کیا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
مکہ فتح فرمایا. مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. تقریباً 10,000 کی جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی. اہل مکہ نے ہتھیار ڈال دیے کہ اللہ نے آج محمد کو فاتح بنایا، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ بڑی شان و شوکت کا دن تھا. بڑی پیغمبر کی شان اور عظمت اللہ پاک مزید بڑھا رہے تھے. کیا ہی نظارہ ہوگا. ایک وقت تو وہ تھا کہ لوگوں نے آپ کو مکے سے نکال دیا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہو کر وہاں سے گئے تھے کہ میرا گھر اور میرا وطن اور میرا علاقہ اور میرا مولد و مسکن، جہاں میری پیدائش ہوئی، جہاں میرے آباء و اجداد رہے، ان ظالموں نے مجھے وہاں سے نکال دیا. وہ قرآن کے الفاظ بھی بڑے عجیب ہیں. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. وہ زمانہ یاد کرنے کے قابل ہے جب لوگوں نے، کافروں نے میرے نبی کو مکے سے نکال دیا تھا اور پیغمبر ابو بکر کو لے کر غار میں تشریف لے گئے تھے. تو کیسی قسم و پرسی کا عالم ہوگا، کتنی پریشانی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ بار بار پیچھے مڑ کر بیت اللہ کو دیکھتے تھے. ایک تو آپ کا گھر تھا اور دوسرا گھر بھی ایسا جہاں اللہ کا گھر ہے. تو مکے کی کیا شان ہے، مکہ مکرمہ کا کیا مقام ہے، مکہ پاک کی کیا عظمت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پیچھے مڑ کر بار بار بیت اللہ شریف کو دیکھتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. آنسو کی لڑی، آنسو ٹپک رہے ہیں بار بار. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کو دیکھ کر فرما رہے ہیں، اے اللہ کا کعبہ، مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت تھی، میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن میں کیا کروں کہ ظالم لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اتنے دردناک الفاظ ہیں آپ کے. تو روتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے. اللہ کا بھی حکم آیا تھا میرے پیغمبر فی الحال چھوڑ دیں. اور قرآن مجید میں ہے، تفاسیر میں ہے، روایات میں ہے کہ آپ صدیق اکبر کو لے کر جب مکہ مکرمہ سے نکلے نا، تو جو مکے اور مدینے کا مشہور راستہ تھا آپ نے وہ راستہ اختیار نہیں فرمایا کیونکہ دشمن تعاقب میں تھا. آپ نے ایک آدمی کی رہنمائی سے گمنام راستہ اختیار فرمایا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس گمنام راستے سے جا رہے تھے. راستے میں ایک مقام آیا، ایک راستہ آیا جہاں سے مکے اور مدینے کی وہ مرکزی شاہراہ جو اصل راستہ تھا اور اصل روڈ تھا، وہ راستہ اس گمنام راستے کے تھوڑا سا قریب ہو گیا. جب قریب ہو گیا اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ مکے سے مدینے اور مدینے سے مکے آ جا رہے ہیں، تجارتی قافلے، مسافر، آنے جانے والے، ضرورت مند، بس آپ نے دیکھا آپ کے آنسو پھر گرنا شروع ہو گئے. اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب سے پوچھ کر آؤ پھر کیا پریشانی ہو گئی ہے، میرے پیغمبر کیوں پریشان ہیں. یہاں پہنچ کر آپ زیادہ آپ دیدہ ہو گئے. عرض کی یا اللہ اس لیے پریشان ہوتا ہوں کہ لوگ مکے جا رہے ہیں، میں مکہ چھوڑ کر آ گیا جہاں تیرا گھر ہے، جہاں ایک عبادت کی جائے تو ہزاروں لاکھوں کا ثواب ملتا ہے. پتہ نہیں میں اس مقدس سرزمین میں کبھی واپس بھی جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. دشمنوں نے نکال دیا، کبھی موقع ملے گا دوبارہ یا اللہ تیرے گھر جانے کا. اللہ نے فوراً قرآن کی آیت اتار لی. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے لبیب، غمزدہ نہ ہوں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. جس خدا نے آپ پر قرآن مجید اتارا، جس نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا، جس نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، جس نے آپ کو رسالت کا تاج پہنایا، جس نے آپ کو محبوبیت کا درجہ عطا کیا، جس نے آپ کو قرآن کا مکلف بنا دیا، میرا وعدہ ہے وہ وقت آنے والا ہے کہ میں آپ کو مکے میں واپس لوٹاؤں گا. آپ کیوں پریشان ہیں میرے پیغمبر؟ اس سے تسلی ہو گئی کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تو یہ وقت آئے گا کہ اللہ مجھے واپس مکے لے جائے گا. تو آپ علیہ السلام مدینہ شریف پہنچ گئے
اور وہاں کے لوگوں نے استقبال کیا. وقت گزرنا شروع ہو گیا. پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، پانچواں سال، چھٹا سال. حضور علیہ السلام کے دل میں وہ امنگیں انگڑائیاں لیتی ہیں، کاش میں مکے جاتا، کاش اللہ کے گھر کی زیارت ہوتی. آپ علیہ السلام نے ایک دن خواب دیکھا. صحابہ سے فرمایا آؤ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. صحابہ تیار ہو گئے، احرام کی چادریں پہن لی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جماعت کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہو گئے. جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، ظالموں کو پتہ چلا. انہوں نے رکاوٹ پیدا کی کہ نہیں آپ تو مکہ مکرمہ نہیں آ سکتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر ٹھہر گئے. معاہدہ ہوا، پھر واپس تشریف لائے. ذرا سوچیں آپ کو کتنی پریشانی ہوئی ہوگی. تیاری کر کے آئے، محبت سے آئے، جذبے سے آئے، حتیٰ کہ احرام پہن کر آئے، اور پیغمبر بیت اللہ شریف کے لیے نظر اور نیاز اور قربانی کے جانور بھی لے کر آئے. جائیں گے اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، جائیں گے حجر اسود کو بوسے دیں گے، صفا مروہ کی ساج ہوگی، اللہ کے نام کی قربانیاں بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے. گئے اور انہوں نے حدیبیہ سے آگے نہیں جانے دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس. بڑی پریشانی. یہ سن 6 ہجری کی بات ہے. اگلے سال پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے. وہ جو آپ نے نیت کی تھی، احرام باندھا تھا کہ جا کر عمرہ ادا کر آئیں، عمرہ کیا. یہ سن 7 ہجری ہے. لیکن معاہدہ تھا دشمنوں کے ساتھ، قریشیوں کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ کہ آؤ گے اور طواف کر کے واپس جاؤ گے. تو آپ علیہ السلام نے طواف کیے اور وہاں سے پھر واپس لوٹنے لگے. دعا کی، یا اللہ وہ وقت کب آئے گا جب تیرے گھر میں تیری توحید کا جھنڈا میں بلند کروں گا. یہ کب تک کعبے میں بت رکھے رہیں گے اور کب تک یہاں یہ شرک والی باتیں ہوتی رہیں گی. ابراہیم علیہ السلام نے تو اسے بنایا تھا توحید کا مرکز. یا اللہ وہ اسباب پیدا کر کہ میں مکے کو فتح کر دوں. یہ میں پورا پس منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے صورتحال آ جائے. بس اللہ پاک نے کرم فرمایا اور وہ سن 8 ہجری آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی 10,000 کی جماعت کو لے کر مکہ مکرمہ پر آپ نے چڑھائی کر دی. گئے اور کفار کو اللہ نے مغلوب کیا. انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. ہم نہیں لڑ سکتے، مقابلہ نہیں ہے. ہتھیار ڈالے اور اللہ نے پیغمبر کے ہاتھ پر مکے کو فتح کر دیا. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اب جب یہ کعبہ شریف فتح ہوا تو کعبے کے اندر اور باہر سارے بت رکھے ہوئے تھے. 360 سے زیادہ بت. اندر بھی بت ہیں، باہر بھی بت ہیں. آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں ایک چھڑی ہے اور آپ اس چھڑی سے ایک ایک بت کو اشارہ کرتے ہیں اور زبان اقدس سے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھتے ہیں. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج حق آ گیا، باطل چلا گیا. باطل ہے ہی مٹنے والا. بس چھڑی کا اشارہ اور زبان اقدس سے آیت. بس جو اشارہ کرتے ہیں بت نیچے گرتا ہے، جو اشارہ کرتے ہیں بت نیچے گرتا ہے. سارے بتوں کو آپ نے گرا دیا. بیت اللہ شریف کے دروازے پر تشریف لائے. آپ نے فرمایا میں تو اندر نہیں جاتا، یہ جو بت ہے پہلے ان کو نکالو. تو اندر کعبہ سارا بتوں سے بھرا ہوا تھا. ایک ایک کر کے صحابہ نے بتوں کو نکالا. ابراہیم علیہ السلام کے شکل کا بت، اسماعیل علیہ السلام کے نام کا بت. آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا ان پر لعنت کرے. ابراہیم توحید سکھاتے رہے، انہوں نے ابراہیم کا بھی بت بنا کے رکھ دیا. کتنا بڑا ظلم ہے. بہرحال بیت اللہ شریف پاک صاف ہو گیا اور یہ شرک کی آلودگی ختم ہو گئی. آپ نے بلال کو بولا بلال آؤ اور بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آج آزان دو. کیا منظر ہوگا کہ بیت اللہ کی چھت ہے، بلال کے پاؤں روند رہے ہیں اور اس نے کھڑے ہو کر اوپر سے آزان کی آواز بلند کی. مشرکین مکہ کہنے لگے اچھا یہ مؤذن ہے نبی کا، یہ کالا، یہ حبشی مؤذن کوئی نہیں ملا. یہی غریب آدمی جس کو کھانے کی روٹی نہیں ملتی، جو امیہ کا غلام تھا، اسے مؤذن بنا دیا. اللہ نے بلال کی صفائی میں قرآن کی آیت اتاری. اندازہ کریں اس کی ایمان کی سطح کا آپ اندازہ کریں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. دنیا والو فخر نہیں کرنا،
یہ جو رنگ ہے اور نسل ہے اور قوم ہے اور برادری ہے اور مال ہے اور دولت ہے تو وقتی چیز ہے، اللہ کے نزدیک عزت و احترام صرف تقوی والے کا ہے۔ بلال کے دل میں جو تقوی ہے وہ عام آدمی کے دل میں نہیں ہے۔ تو جب مکہ فتح ہوا اس وقت صحابہ نے جذبات میں آ کر یہ نعرہ لگا دیا، جنہوں نے ہمیں مکے سے نکالا تھا ہم بدلہ لیں گے۔ حق بجانب تھے نا، جنہوں نے ہمارے بچے شہید کیے ہم بدلہ لیں گے، جنہوں نے ہمارے آقا کو ستایا ہم بدلہ لیں گے، جنہوں نے کانٹے بچھائے ہم بدلہ لیں گے، جنہوں نے گڑھے کھودے ہم ان سے بدلہ لیں گے، جنہوں نے ہمیں وطن سے بے وطن کیا ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، یہ دنیا کے بادشاہوں کا دستور ہے کہ جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، اگر میں بھی ایسا کروں تو عام آدمی میں اور مجھ میں فرق تو نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ پھر کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اعلان کرو لا تثریب علیکم اليوم، مکے والو تم نے ظلم کی انتہا کی ہے، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا، جاؤ خدا تمہیں معاف کرے، محمد نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ آپ کی شان رحمت ہے، سب کہو صلی اللہ ہو۔ اس وقت پھر بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے کلمہ پڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں ایک ابو سفیان بھی آئے اور ابو سفیان کا بیٹا یزید بھی آیا اور ان کا بیٹا امیر معاویہ بھی آیا اور امیر معاویہ کی والدہ بھی آئیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کا اس موقع پر آ کر علانیہ کلمہ پڑھا، بیعت کی، آپ علیہ السلام نے انہیں مبارک دی، مبارک ہو تمہیں کہ اللہ نے تمہیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت معاویہ ایمان لائے تو ایماندار ہیں، بیعت کی تو حقدار ہے، اور معاویہ نے اگر پیغمبر کے ساتھ تعلق قائم کیا تو نبی کے صحابی ہیں۔ اور چونکہ بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ رشتہ داری ہو تو فضیلت ہے، تو پھر میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ نبی علیہ السلام کا جدی رشتہ دار ہے، جدی۔ اس کے بارے میں ذرا محتاط رویہ اختیار کرنا ہے۔ لوگ غیر محتاط انداز میں معاویہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یا تو جانتے نہیں ہیں، کچھ لوگ تو لا علم ہیں، اور کچھ جانتے ہیں ان کے دل میں ضد اور بغض اور حسد ہے۔ خیال کرنا ہے، اگر رشتہ داری بیع سے بنیاد ہے تو معاویہ نبی کا، بولتے نہیں آپ، معاویہ نبی کا جدی رشتہ دار ہے، حضور علیہ السلام کے تیسرے دادے عبد مناف کی اولاد میں سے ہے۔ پیغمبر کا نسب یاد ہے نا، حضور انسان تھے نا، آدم کی اولاد تھے، آپ کا نسب ہے، یاد ہے یا میں سنا دوں؟ آپ علیہ السلام کا نسب ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ کے فرزند ہیں۔ حضرت عبداللہ کے والد کا نام ہے عبد المطلب، عبد المطلب کے والد کا نام ہے جناب ہاشم، جناب ہاشم کے والد کا نام ہے عبد مناف، عبد مناف پیغمبر کا تیسرا دادا، حضرت معاویہ کا چوتھا دادا ایک ہے۔ یہ معاویہ نبی کے تیسرے دادے عبد مناف کی اولاد میں سے ہے۔ نسب یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ آپ بولتے نہیں، کچھ بولے نا۔ آج بڑے دنوں کے بعد درس ہو رہا ہے، آج درس لمبا ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ آج ظہر کی نماز پڑھ کر جائیں گے۔ دکان والے بابے کو آپ جواب دیوائے، نوکری والے کی ذمہ داری اپنی ہے۔ آج مدت کے بعد حاجی صاحب آئے ہوئے ہیں، آج بڑے عرصے کے بعد فون بھی نہیں کرتے ابھی تو مجھے، آج ان کو شام کو چھٹی دیں گے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ تو حل ہونا۔ تو حضرت معاویہ کا نسب اور پیغمبر کا نسب یاد ہے کہ نہیں یاد؟ آپ علیہ السلام کے والد کا نام ہے جناب، بولے یار، عبداللہ۔ آپ کے والد ماجد کا نام کیا ہے جناب؟ زور سے بولیں، بلند آواز سے بولیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نبی کا میلاد مانتے ہیں، میں نے کہا میلاد تو مانتا ہی میں ہوں، اور تو نہیں مانتے۔ میلاد وہی مانتا ہے جو پیغمبر کو عبداللہ کا بیٹا سمجھتا ہے، جو انسان نہیں سمجھتا وہ کیا میلاد ہے؟ فرشتوں کو تو میلاد نہیں ہوتا، نوریوں کو تو میلاد نہیں ہوتا۔ تو آپ کا نسب ہے، آپ کے والد ماجد کا نام کیا ہے جناب عبداللہ کے والد کا نام جناب عبد المطلب، یہ پیغمبر کے پہلے دادا ہیں، مکے کے رئیس تھے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ اصحاب سیر نے لکھا عبد المطلب کا چہرہ ایسے تھا لگتا تھا کہ اس کی پیشانی میں چاند گردش کرتا ہے۔ بات عبد المطلب کی نہیں تھی، بات میرے آقا کی تھی۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ حضرت نبی علیہ السلام کے والد کا نام ہے جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کے والد کا نام ہے جناب عبد المطلب، جناب عبد المطلب کے والد کا نام ہے جناب ہاشم۔ کیا نام ہے؟ جناب، یہ بھی عجیب شخص تھا۔ آپ ٹائم دیں، میں آپ کو پیغمبر کے نسب کی بات سناؤں گا۔ ہاشم کا معنی ہے سرید بنانے والا۔ ہاشم کا معنی کیا ہے؟ سرید کبھی کھائیے؟ آپ ہمارے توسن شریف چلے، میں آپ کو وہاں کی سوغات کھلاؤں گا۔ سرید کس کو کہتے ہیں؟ سرید بنانے والا۔ سرید بنتی ہے گوشت کا سالن تیار کر کے اس میں روٹی کے ٹکڑے بنا کر ڈال دیے جائیں۔ جب روٹی کے ٹکڑے سالن شوربہ جذب کر لیں گے پھر کھائیں اور مزہ دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند نہ آئے تو پھر مجھے کہنا۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ساری دنیا کے کھانوں میں سے سرید کے کھانے کو فضیلت دی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کی عورتوں میں سے میری عائشہ کو فضیلت دی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کو عورتوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو آپ کے جو دادا تھے نا ہاشم، ان کو ہاشم کہتے اس لیے ہے، ہاشم کا معنی ہے سرید بنانے والا۔ سرید بناتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، لوگوں کو بھی کھلاتے تھے، بڑے سخی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور علیہ السلام کے پہلے دادا کا نام ہے عبد المطلب، دوسرے دادا کا نام ہے جناب، بولیں یار، ہاشم۔ جناب ہاشم کے والد کا نام ہے جناب عبد مناف۔ عبد مناف پیغمبر کا تیسرا دادا، حضرت معاویہ کا عبد مناف چوتھا دادا۔ حضرت معاویہ کے والد کا نام ہے ابو سفیان، ابو سفیان کے والد کا نام ہے حرب، حرب کے والد کا نام ہے امیہ، امیہ کے والد کا نام ہے عبد شمس، عبد شمس کے والد کا نام ہے عبد مناف۔ کو بات یاد رہے گی؟ مقام محمد مصطفیٰ، شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ۔ یاد رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ حضرت معاویہ پیغمبر کے تیسرے دادے کی اولاد، حضرت ابو بکر صدیق پیغمبر کے چھٹے دادے کی اولاد، حضرت عمر نبی کے ساتویں دادے کی اولاد، حضرت عثمان نبی کے تیسرے دادے کی اولاد، حضرت علی نبی کے پہلے دادے کی اولاد۔ پیغمبر کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم، ہاشم کے والد کا نام عبد مناف، عبد مناف کے والد کا نام قصی، قصی کے والد کا نام کلاب، کلاب کے والد کا نام مرہ، مرہ نبی کا چھٹا دادا، ابو بکر صدیق کا دادا ایک ہے۔ حضرت مرہ کے والد کا نام ہے جناب کعب، کعب نبی کا ساتواں دادا، حضرت عمر کا دادا ایک ہے۔ میں کہتا ہوں غلط فہمی نہ رہے کسی کو، کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں مقام صحابہ کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ایمان معیار ہے تو صدیق پہلا مومن ہے، اگر ایمان معیار ہے تو عمر مومن ہے، اگر ایمان معیار ہے تو عثمان مومن ہے، اگر ایمان معیار ہے تو علی مومن ہے، اگر ایمان معیار ہے پھر حبشے والا بلال مومن ہے، اگر ایمان معیار ہے تو عفیف مومن ہے، عمار مومن ہے، یاسر مومن ہے، اگر ایمان معیار ہے پھر معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دو حضرت امیر معاویہ بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا، یہ بھی مومن ہے، مسلم ہے۔ اگر نسب کا دار و مدار ہے، اگر نسب پر آپ نے مدار رکھا تو پھر مان لو جیسے علی نبی کا جدی رشتہ دار ہے ویسے صدیق نبی کا جدی رشتہ دار ہے، فاروق نبی کا جدی رشتہ دار ہے، غنی نبی کا جدی رشتہ دار ہے، حضرت امیر معاویہ بھی پیغمبر کا جدی رشتہ دار ہے۔ یہ فیصلہ آپ پر ہے، آپ نے ایمان کو معیار بنانا ہے یا نسب کو معیار بنانا ہے۔ سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، بات سمجھ آئی؟ یہ پیغمبر سے اس کا ایک تعلق کہ یہ جدی رشتہ دار ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا پیغمبر کے ساتھ دوسرا تعلق،
رشتہ بتا رہا ہوں، میرے آقا نے حضرت معاویہ کی بہن ام حبیبہ سے شادی کی ہے۔ ملتان والوں ٹھنڈے دل سے سوچو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا تمہیں اپنے سسرال سے محبت نہیں ہے؟ آج کل تو لوگ سسرال والوں کو ماں باپ پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ اگلے دن ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا، ہم نے بھائی کی شادی کی، بس وہ تو ادھر کا ہی ہو گیا۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتا ہے جی میرا بھائی کہتا ہے میری جو ساس ہے، میری جو ساس یہی سب کچھ ہے، اور میری جو بیوی ہے وہی سب کچھ ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میری جو بیوی ہے بس میں تو تھا ہی ادھر سے، ماں کو کچھ نہیں سمجھتا، بہنوں کو کچھ نہیں سمجھتا، کیسے بس میرے سب وہی سسرال والے، سب کچھ انہیں کو بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، واپس آ جائے گا نا، نئی نئی شادی ہے نا، بات سمجھ آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، ابتدا میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ کہتا ہے نہیں جی، کہتا ہے میں تو تھا ہی اسی خاندان کا۔ ہمارے دور میں ایسا ہو رہا ہے نا کہ نہیں ہو رہا؟ تو ان لوگوں کو سسرال والوں سے اتنی محبت ہے، تو پیغمبر کے سسرال نہیں تھے؟ نبی نے رشتے نہیں کیے؟ حضور علیہ السلام کی گھر والیاں نہیں تھیں؟ آپ کی شادیاں نہیں ہوئیں؟ صدیق نبی کا سسر نہیں ہے؟ عمر نبی کا سسر نہیں ہے؟ غنی نبی کا دوہرا داماد نہیں ہے؟ علی نبی کا داماد نہیں ہے؟ اور معاویہ پیغمبر کا برادر نسبتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں سالہ، نبی کا سالہ ہے۔ میں کہوں آپ کا سالہ لانتی ہے، برداشت کرو گے؟ کوئی مجھے کہہ دے تو صاحب تیرا سالہ تو لانتی ہے، میں گوارا کروں گا؟ امام الانبیاء علیہ السلام کیسے گوارا فرمائیں گے کہ معاویہ پیغمبر کا سالہ ہے؟ پیغمبر نے معاویہ کی بہن ام حبیبہ سے شادی کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر آپ برداشت کریں تو جو اگلی بات ہے وہ تو 1 کھرب روپے کی ہے، 1 کھرب روپے کی بلا مبالغہ کر رہا ہوں۔ اگر دشمن سن لے ہارٹ اٹیک ہو جائے اسے کہ یہ توسوی نے کیا کہہ دیا۔ حضرت معاویہ نبی کا سسرالی گھر ہے، حضرت معاویہ کا گھر حسین کا بھی سسرالی گھر ہے، یاد رکھو گے؟ بلائیں حسین کے متوالوں کو، نام نہاد محبوں کو بلائیں نا، میرے ساتھ بات کریں، میں بتاؤں گا کہ حضرت حسین نے شادی کہاں کی ہے۔ حسین اچھا، حسین کے نام پہ پیسے بٹورتے ہو، حسین کا رشتہ نہیں بتاتے، حسین نے شادی کہاں کی ہے؟ کیونکہ ہم تو سب کے غلام ہیں نا، ہم تو صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی، اور سے بولیں، ہماری تو سب سے عقیدت ہے۔ بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس چیز کی بھی پیغمبر کی نسبت ہے، جس چیز کی، خدا کی قسم ہمارے لیے وہ ساری چیزیں واجب الاحترام ہیں۔ یہ ہے یا نہیں؟ جس لباس کا آپ کے جسم اقدس سے تعلق ہو گیا وہ لباس اعلیٰ، جو کھانا پیغمبر نے نوش فرما لیا وہ کھانا اعلیٰ، جس جگہ پر آپ جلوہ افروز ہو گئے وہ جگہ اعلیٰ، جس پیالے میں آپ نے پانی پی لیا وہ پیالہ اعلیٰ، جو مسواک پیغمبر نے کر لی وہ مسواک اعلیٰ، جس سواری پر میرے آقا سوار ہو گئے، خدا کی قسم میرے جیسے کروڑوں مولوی پیغمبر کی سواری کے پیشاب کے قطرے پر قربان ہو جائیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو اس سواری کی بھی شان بیان کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگا کہ وہ گدھا تھا، میں نے کہا یوں نہ کہا کرو، حضور علیہ السلام نے جس جانور پر سواری کی وہ حمار ہے۔ ہمارے ہاں لوگ گدھے کو ذرا اچھا نہیں سمجھتے، لیکن حضور نے سواری فرمائی ہے، اسے حمار کہا کرو، بے ادبی کا پہلو نہ نکلے۔ میرے آقا کی سواری ہے نا، ہے یا نہیں؟ گھوڑے پر سواری کی ہے، سواری ہے یا نہیں؟ خچر پر سواری کی ہے، سواری ہے یا نہیں؟ پیغمبر جس شہر میں گئے وہ منورہ بن گیا، جب مکے کو فتح کیا وہ مکرمہ بن گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن عورتوں سے شادی کی ان کو ایمان نہیں ملا، وہ پاکیزہ نہیں ہوئی۔ سوچیں، یہ تو نبی کی توہین ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، اگر پیغمبر سے محبت ہے تو پیغمبر کی ہر ادا سے محبت کریں، پیغمبر کے خاندان سے محبت کریں، پیغمبر کے شاگردوں سے محبت کریں، پیغمبر کے عزیز و اقارب سے محبت کریں، اور پیغمبر کے محبوب لوگ جو ہیں ان سے محبت کریں۔ حضور علیہ السلام نے صدیق کی بیٹی عائشہ سے شادی کی، حضور علیہ السلام نے عمر کی بیٹی حفصہ سے شادی کی، حضور علیہ السلام نے
मुआविया की बहन अबू सुफियान की बेटी बीबी उम्मे हबीबा से शादी की। इसका असल नाम था रमला। क्या नाम था? आपने फरमाया नहीं, रमला नहीं, आज के बाद उम्मे हबीबा। ये पैगंबर की ज़ौजा मुतहरा है, हरम मोहतरम है, मेरी और आपकी रूहानी अम्मा है। ये नबी का ससुराली घर। और हजरत हुसैन ने हजरत मुआविया की भांजी से शादी की। नाम याद रखेंगे या नहीं रखेंगे? हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मुआविया की भांजी से शादी की, औलाद भी हुई, बेटा भी पैदा हुआ। उस बेटे का नाम है अली अकबर। ये नाम तो आपका सुना हुआ होगा। हजरत अली अकबर हजरत हुसैन के बेटे हैं। हजरत अली अकबर शहजादे हैं। हजरत अली अकबर हजरत अली के पोते हैं। उनका नाम लेते हैं, उनके नाम पे कसर बनाते हैं, उनके नाम पे करबलाएं बनती हैं, उनके नाम पे मातम होता है, उनके नाम पे पैसे जमा होते हैं, पर ये नहीं बताते कि अली अकबर की वालिदा कौन है। ये तो आप हजरात की जिम्मेदारी है, पूछ लेना कि अली अकबर की अम्मा का नाम क्या है। पूछेंगे ना या नहीं पूछे? हमें तो बताते नहीं है। मेरे नाना जी को तो 80 साल हो गए, पूछते पूछते मलंगू ने आज तक नहीं बताया। अभी क्या बताएंगे हमें? बल्कि जहां हमारा नाम आ जाए भाग जाते हैं, तोस भी नहीं आने चाहिए। आप पूछे ना, कम से कम आप जज बने, फैसला करें, ताकि बात खुले। पानी का पानी, दूध का दूध हो, ठीक है या नहीं? तो हजरत अली अकबर की वालिदा का नाम पूछेंगे। मैं आपको बता देता हूं, आपने उन्हें नहीं बताना, मैं आपको बता देता हूं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की घरवाली का नाम है बीबी लैला। इससे बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है अली अकबर। अली अकबर की वालिदा का नाम है बीबी लैला। बीबी लैला की वालिदा का नाम है बीबी मैमूना। बीबी मैमूना बहन है हजरत अमीर मुआविया की। यानी हजरत हुसैन ने मुआविया की भांजी से शादी की। और जो अली अकबर है, अगर अली का पोता है तो मुआविया का दोहता है या नहीं? बोले। वो भांजी का बेटा क्या लगता है? दोता नहीं लगता, नवासा लगता है ना। तो हजरत अली अकबर हजरत हुसैन का बेटा है, अमीर मुआविया का नवासा है। हवाला ईरान वाली किताब में मुंतहल अमाल सफा 465, मुसन्नफा शेख अब्बास कुम्मी, मतबूआ तेहरान, लिखने वाले मलंग, छापने वाले मलंग, बेचने वाले भी मलंग, और खरीद करके सुनाने वाला तौसवी। ये जरब लगती है तो तकलीफ होती है। अभी मैं इस्लामाबाद गया था ना, तो वहां जो डीपीओ है उसने कहा जी इजाजत नहीं है जी, ये तौसवी ना आए। भाई क्यों भाई? हम हिंदुस्तान से आए हैं, हमारा मुल्क में हिस्सा नहीं है। कहते जी रवादारी करें, रवादारी। मैंने कहा हमसे बड़ा रवादार कौन है? कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा आओ जनाब, मैं पूरे मुल्क में आपको फिराता हूं, मैं आपको हजारों सुन्नी दिखाऊंगा जिनका नाम है अली अकबर। हम तो गुलाम हैं आले बैत के। मैं आपको हजारों आदमी दिखाता हूं जिनका नाम है गुलाम हसन। मैं आपको 20 आदमी दिखाता हूं जिनका नाम है गुलाम हुसैन। है या नहीं? हम तो हुसैन के गुलाम हैं। कितने लोग हैं जिनका नाम है गुलाम हैदर? है या नहीं? मैंने कहा है दिखाता हूं मैं आपको, हजारों आदमी मैं जमा कर दूंगा, होंगे सुन्नी, नाम गुलाम हुसैन होगा। कहने लगा फिर? मैंने कहा फिर अफसर साहब मुझे आप पाकिस्तान की सरजमीन नहीं, पूरी रूए जमीन पर एक मलंग दिखा दे, एक जिसका नाम अबू बकर हो, एक दिखाओ जिसका नाम उमर हो। रवादारी का सबक देने वालों जरा देखो तो सही, कौन कहां जा रहा है। हर एक के किरदार से तू उसको परख ले, खुद अपनी कसौटी पे वो खोटा के खड़ा है, पता चलेगा मोहब्बत रखने वाले कौन है, अदावत रखने वाले कौन है। हम तो गुलाम हैं खानदान नबूवत के। तो बात मेरी रह जाएगी और आप थक न जाएं, तो हजरत हुसैन के बेटे का नाम है अली अकबर, और अली अकबर की वालिदा का नाम है बीबी लैला। लैला, ये लैला भांजी है हजरत अमीर मुआविया की। याद रहेगी बात। और भी कई रिश्ते हैं, ये बातें आपको थोड़ी वो रल मिल न जाएं, आप भूल जाएंगे। हजरत मुआविया हुजूर अलैहिस्सलाम के हम जुल्फ भी लगते हैं, हम जुल्फ भी हैं, कई तरफ से रिश्ते हैं। हजरत उम्मे सलमा की बहन हजरत मुआविया की घरवाली है बीबी करीबा। हजरत मुआविया ने पैगंबर की साली से शादी की है। एक रिश्ता हो तो मैं आपको बताऊं, 20 रिश्ते हैं।
تو نسبی لحاظ سے، سسرالی لحاظ سے حضرت معاویہ پیغمبر کا قریبی ہے، اور ایمان تو ایمان ہے، ایمان لایا تو پھر پیغمبر کا صحابی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ تو شرف صحابیت بھی ملا یا نہیں ملا؟ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، قیمتی بات ہے، آپ کی سنی ہوئی نہیں۔ آپ جو ہمارے قریب رہنے والے دوست ہیں، آپ بھی بالکل سیدھے سادے ہیں نا، ٹائم تو دیتے نہیں ہیں۔ حاجی محمد شفیع صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ابو بکر صدیق سے ہم اس وجہ سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر نمازی اچھا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ صدیق اکبر اچھا نمازی تھا، ہم محبت کرتے ہیں۔ حاجی سلطان صاحب آئے ہیں سرگودا سے، یہ کہتے ہیں ہماری حضرت عمر سے اس لیے محبت ہے، عمر بڑا عادل تھا۔ قاری خیر محمد صاحب آئے، انہوں نے کہا جی ہماری تو حضرت عثمان سے اس لیے محبت ہے، عثمان بڑا سخی تھا، مال بڑا خرچ کرتا تھا۔ حافظ کریم بھائی صاحب آئے، انہوں نے کہا ہماری علی سے اس لیے محبت ہے، حضرت علی بڑا بہادر تھا، بڑا شجاع تھا، بڑا مجاہد تھا، بڑے جہاد کیے۔ ہمارے مہربان ہے وکیل صاحب، یہ آئے، انہوں نے کہا جی ہماری تو بلال سے اس لیے محبت ہے کہ حضرت بلال جو ہے وہ بڑی اچھی اذان دیتا تھا، بڑی اچھی نمازیں پڑھتا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں توجہ؟ آپ حضرات اگر ناراض نہ ہوں، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، عرصہ تو بہت گزر گیا، مگر آپ لوگوں کو مقام صحابہ سمجھ نہیں آیا۔ آج کے اس درس میں کم از کم مقام صحابہ تو سمجھیں۔ مقام صحابہ کیا ہے؟ ہماری صحابہ سے محبت اس وجہ سے نہیں ہے کہ صحابہ نمازی اچھے تھے۔ بڑی بات کرنے لگا ہوں، ہماری صحابہ سے اس وجہ سے محبت نہیں ہے کہ صحابہ سخی تھے، صحابہ تہجد پڑھتے تھے، صحابہ مجاہد تھے، صحابہ تلاوت کرتے تھے، صحابہ قرآن کے قاری اچھے تھے، دین کا علم رکھنے والے تھے۔ نہیں دوستو نہیں، یہ ساری باتیں دوسرے درجے کی ہیں، یہ ثانوی حیثیت کی بات ہے، اعمال کی بات بعد میں آئے گی۔ ہماری جو صدیق سے اور فاروق سے اور غنی سے اور علی سے اور معاویہ سے محبت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو میرے آقا سے نسبت ہوئی ہے اور پیغمبر کی نسبت سے انہیں مقام صحابیت ملا ہے۔ اور اگر آپ سو نہیں گئے تو پھر میں پوچھ سکتا ہوں نا، صدیق نے جب محمد کا کلمہ پڑھا تھا تو نماز تھی؟ بولو، اس وقت تو نماز تھی ہی نہیں۔ حضرت عمر نے جب پیغمبر کا کلمہ پڑھا تھا تو روزے تھے۔ حضرت عثمان نے جب کلمہ پڑھا تھا تو کعبے کا بیت اللہ کا حج فرض تھا؟ جلدی بولو۔ اور حضرت علی نے جب نبی کا کلمہ پڑھا تھا تو زکوٰۃ فرض تھی؟ تو مقام تو پہلے مل گیا نا، شان تو پہلے مل گئی۔ وہ شان اور مقام ملا ہے پیغمبر سے نسبت کی وجہ سے۔ نبی کا دیدار کیا، پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، نبی کا کلمہ پڑھا، ایمان لائے، انہیں پیغمبر کی نسبت سے مقام صحابیت ملا۔ ہماری عقیدت کی یہ وجہ ہے پہلی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ کہیں گے دلیل، تو میں دلیل عرض کرتا ہوں، ابھی دلیل دیتا ہوں۔ میری بات نہیں ہے، بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ حدیث ہے جس حدیث کو ہمارے خطبہ علماء اکثر پڑھتے ہیں، جمعے کے خطبوں میں پڑھتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کو کسی نے سمجھائی نہیں ہے۔ یہ فقیر آج آپ کو سمجھائے گا۔ یہ حدیث سمجھ آئی تو مقام صحابیت سمجھ آ گیا۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی صحابی، لوگوں خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پیغمبر خدا کا واسطہ دے رہے ہیں، لوگوں خدا کا واسطہ،
میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ پیارے آقا کیا بات ہے، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، خیال کرنا میرے بعد میرے صحابہ کو ملامت کا نشانہ نہیں بنانا، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ پر تنقید نہیں کرنی، میرے صحابہ پر اعتراض نہیں کرنا، میرے صحابہ سے بدگمانی نہیں کرنی، میرے صحابہ کے بارے میں لب کشائی نہیں کرنی، میرے صحابہ کے اعمال پر غلط بحث نہیں کرنی، میرے صحابہ پر اعتراض نہیں کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی انہوں نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ نعرہ تکبیر۔ نماز کی بات نہیں ہے، نماز کی بات نہیں ہے، آپ فرما رہے ہیں جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، ان لوگوں کو مجھ سے محبت ہے، کیونکہ یہ میرے صحابہ ہیں اس لیے لوگوں کو میری وجہ سے میرے صحابہ سے محبت ہے۔ تو بات سمجھ آئیے، ہماری محبت کی وجہ پیغمبر کی نسبت اور محبت ہے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ بلکہ بڑی لمبی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، آج سے بڑی سننے والی ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی انہوں نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جنہوں نے میرے صحابہ سے بغض رکھا انہوں نے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا۔ پھر مجھے کہنے کی اجازت دو، جس کے دل میں صدیق کا بغض ہے، جس کے سینے میں عمر کا بغض ہے، جس کے سینے میں غنی کا بغض ہے، جس کے سینے میں علی کا بغض ہے، جس کے سینے میں معاویہ کا بغض ہے، اصل میں اس کے سینے میں نبی کا بغض ہے۔ بات آقا کی ہے، نسبت آقا سے ہے تو محبت بھی اسی وجہ سے اور بغض بھی اسی وجہ سے۔ اور آگے بڑی عجیب بات، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی انہوں نے مجھے اذیت دی، جنہوں نے مجھے اذیت دی انہوں نے اللہ کو اذیت دی، جنہوں نے اللہ کو اذیت دی پھر انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ کیسی عجیب حدیث ہے۔ پھر قریب ہے کہ خدا ان کو پکڑ لے گا، قریب ہے کہ خدا ان کی شکلیں مسخ کر دے، قریب ہے کہ خدا انہیں برباد کر دے۔ اور دنیا تو دنیا ہے، آخرت میں تو عذاب ہے ہی یقینی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو محبت ہے صحابہ سے وہ پیغمبر کی محبت کی وجہ سے ہے، ان کی محبت جزو ہے نبی کی محبت کا۔ جسے آقا سے محبت ہے اسے چاہیے کہ نبی کے صحابہ سے محبت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہی لوگوں کے ایمان کو، پھر انہی کے عمل کو، پھر ان کے کردار کو اور انہی صحابہ کے اخلاق کو ایسا تعلیم و تربیت سے مزین کیا، حضور علیہ السلام نے ان کو ایسا تیار کیا، تیار کر کے اللہ کے دربار میں پیش کر دیا، یا اللہ میری جماعت تیار ہے، میں نے پڑھایا، میں نے سکھایا، تزکیہ کیا، تعلیم دی، تربیت کی، یا اللہ ان کا امتحان میرے ہوتے ہوئے دنیا میں ہو جائے، فیل ہوتے ہیں پتہ چلے، پاس ہوتے ہیں پتہ چلے۔ آج دنیا میں میں محمد اپنے صحابہ کے فیصلے کا خود اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر میرے حبیب اپنے صحابہ سے کہیں یہ تیاری کریں اور میں ان کا امتحان لینے والا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ملتان والوں، میرا امتحان میرے مرنے کے بعد ہوگا، حاجی صاحب کا امتحان مرنے کے بعد ہوگا، قاری صاحب کا امتحان مرنے کے بعد ہوگا، عالم کا امتحان مرنے کے بعد ہوگا، حافظ کا امتحان مرنے کے بعد ہوگا، پیر کا امتحان مرنے کے بعد ہوگا، زاہد کا امتحان مرنے کے بعد ہوگا، ولی کا امتحان مرنے کے بعد ہوگا۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کی جماعت کا امتحان دنیا میں لے لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لے لیا، یا اللہ فیل ہو گئے یا پاس، اللہ پاک نے نتیجہ نکالا، رزلٹ آؤٹ کر دیا۔ دنیا کے لوگوں میں اعلان کرتا ہوں میرا نبی کامیاب ہے، محمد کی جماعت کامیاب ہے۔ شان صحابہ، مقام صحابہ، ایمان صحابہ، نعرہ تکبیر۔
یا اللہ صحابہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہے، کوئی پہلے آئے، کوئی درمیان میں آئے، کوئی بعد میں آئے، ایک دو پاس ہیں یا سارے پاس ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں نہیں لوگوں، جو پہلے آیا اس کی بھی میرے نبی سے نسبت ہے، جو درمیان میں آیا اس کی بھی میرے نبی سے نسبت ہے، جو آخر میں محمود آیا یہ چھوٹا سا بچہ ضرور ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ نے اس محمود کے دل کو اتنا پاک کر دیا، ہزاروں سال کی عبادت بھی دل اتنا پاک نہیں ہوتا جتنا نبی کی ایک نظر پاک کر دیتی ہے۔ میں نے سارے صحابہ کو پاس کر دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میرا نبی کی ساری جماعت کے ساتھ بہشت کا وعدہ۔ یا اللہ ایماندار ہے یا نہیں؟ اللہ پاک گواہی دے رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، نبی کے سارے صحابہ پکے سچے مومن ہیں۔ میں سوچتا ہوں پتہ نہیں لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ پکے سچے مومن ہیں۔ کیا بات ہے صحابہ کی! یا اللہ کوئی سند، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈگری، یونیورسٹی تو ڈگری دیتی ہے، اللہ نے ڈگری دی صحابہ کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں خدا ان سے راضی اور میرے نبی کے صحابہ مجھ سے راضی۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا میں اللہ نے ان کو اپنی رضا کا تمغہ عطا فرما دیا۔ یہ ڈگری آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند؟ خدا کی دی ہوئی ڈگری پر اعتماد ہے؟ اس ڈگری کی کوئی ویلیو ہے یا آپ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے؟ ملنگ کہتے ہیں میرے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بھی تیرے ہاں ویلیو نہ ہو، قرآن ہے، خدا کا فرمان ہے اور پیارے آقا کی مقدس زبان ہے، حق ہے یا نہیں؟ سچ ہے یا نہیں؟ تو جن کو رضا کا تمغہ ملا ان میں معاویہ شامل نہیں ہے، یہ نبی کا صحابی نہیں ہے، یہ پیغمبر کا تربیت یافتہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ آیا تو آپ علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا جبرائیل ایک نوجوان آیا ہے، ذرا اس کے بارے میں بتا تو دو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ سے پوچھ کر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں بڑا عمدہ نوجوان ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں جبرائیل، یہ لکھا پڑھا نوجوان ہے، مجھے ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو کتابت کرے، لکھنا جانتا ہو، میں کچھ تحریر کروانا چاہتا ہوں اس سے، میں چاہتا ہوں میں اسے مستقل اپنا کاتب بنا دوں۔ کیا بنا دوں؟ میری کوئی تحریر ہوگی یہ لکھے گا، اس لیے کہ میں محمد تو لکھتا نہیں ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے، تو مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو میرے کاتب بن جائیں، میں بتاتا جاؤں وہ لکھتے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اس روایت کو نقل کیا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں معاویہ بڑا امانت دار ہے، آپ اسے کاتب بنا دیں۔ مورخین نے لکھا حضرت معاویہ نبی کا کاتب ہے، حضرت معاویہ نبی کا معتمد ہے، حضرت معاویہ نبی کا خادم خاص ہے، بلکہ حضرت معاویہ نبی کا قاری ہے۔ جب کوئی تحریر آتی تھی یہ نبی کو پڑھ کر سناتا تھا، جب حضور کوئی تحریر لکھواتے تھے حضرت معاویہ حضور کی تحریر کو لکھ کر بھیجتے تھے۔ یہ کاتب بھی ہے اور پیغمبر کا قاری بھی ہے، قاری۔ ایک دن آپ نے عبداللہ ابن عباس سے فرمایا معاویہ کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو گھر چلا گیا۔ فرمایا اسے بلاؤ، میرے پاس ایک تحریر آئی ہے، معاویہ آئے، وہ پڑھ کر مجھے سنائے اور میں جواب دوں گا تو معاویہ میرے جواب کو لکھ کر روانہ کرے۔ اتنا اعتماد تھا پیغمبر کا۔ قرآن لکھنے والا معاویہ، حدیث لکھنے والا معاویہ، حضور علیہ السلام نے سینکڑوں خطوط لکھے، ان میں سب سے زیادہ جو آپ کے گرامی نامے ہیں وہ لکھنے والا حضرت امیر معاویہ ہے۔ ان کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ یہ بہت بڑا شرف ہے، شرف کتابت اور شرف قرات۔ قرآن بھی لکھے، حدیث بھی لکھے، تحریریں بھی لکھے، خطوط بھی لکھے، معاویہ نبی کے معاہدات کو بھی لکھے، اور قاری بھی ہے، تحریروں کو پڑھ کر سناتا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضور علیہ السلام نے اسے ایک خوشخبری بھی سنائی، پیشگوئی بھی دی۔ ایک دن آپ بی بی ام حبیبہ کے ہاں حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا دیکھو کون ہے؟ دیکھا گیا، بتایا یا رسول اللہ معاویہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کہو اجازت ہے آ جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اندر داخل ہوئے نا، اندر داخل، امام طبرانی نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ اندر آئے، سلام عرض کی، اور حضرت معاویہ کی کان کے اوپر قلم رکھا ہوا تھا۔ یہ لکھنے والے لکھتے ہیں نا،
تو قلم پھر کان پہ رکھ لیتے ہیں، تو قلم ان کا جو ہے وہ کان پہ یہاں رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا معاویہ یہ قلم کس لیے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا معاویہ آؤ پھر میرے کاتب بن جاؤ، میں جو لکھواؤں تم لکھتے رہو، لیکن میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں لکھواتا، میں تو بولتا نہیں ہوں جب تک اوپر سے وحی نہ آ جائے، میں جو لکھواتا ہوں وحی لکھواتا ہوں، اس کی مرضی سے لکھواتا ہوں، تم میرے کاتب بن جاؤ لکھا کرو، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے امید ہے اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، تو خلیفہ بنے گا، لیکن وہ وقت بڑا مشکل ہوگا، ذرا شر پھیلے گے، احتیاط کرنا، اللہ تجھے خلیفہ بنائیں گے۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا تو سیدہ ام حبیبہ قریب کھڑے ہو کر سن رہی تھیں، آخر بہن تھیں، بہنوں کی بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا میرے بھائی کو اللہ خلیفہ بنا دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ام حبیبہ، اللہ پاک اسے خلیفہ بنا دیں گے، اسے خلافت کی قمیص پہنائیں گے، ذرا احتیاط سے کام لے، اور میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ اس وقت انصاف کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بڑی دعائیں ہیں اس آدمی کے حق میں، احادیث میں بے شمار روایات ہیں کہ آپ نے حضرت معاویہ کے حق میں کتنی کتنی دعائیں کی ہیں، لوگ بیچارے جانتے نہیں ہیں کہ امیر معاویہ کا کیا مقام ہے۔ ایک دن آپ نے حضرت معاویہ کے لیے دعا کی، ترمذی میں ہے اور روایات میں بھی ہے، آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، معاویہ خود بھی ہدایت پر ہو، لوگوں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ایک موقع پر آپ نے دعا کی اللہم علم معاویۃ الحساب والکتاب، اے اللہ میرے معاویہ کو حساب کا علم عطا کر، کتاب کا علم عطا کر، اے اللہ میرے معاویہ کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ آپ نے بڑی دعائیں کی ہیں حضرت معاویہ کے حق میں، تو کیا نبی کی دعائیں ضائع جاتی ہیں؟ نعوذ باللہ بیکار ہیں؟ میں کہتا ہوں ساری قبول ہو گئی، اور انہی کا ثمرہ ہے کہ اللہ نے حضرت معاویہ کو بڑا مقام عطا کیا۔ حضرت کعب احبار یہ پہلے یہودی عالم تھے، بعد میں ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، تو صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہاری کتاب میں ہمارے آقا کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت کعب بتاتے تھے ہاں ہماری کتاب میں تو محمد عربی کا بڑا پیارا تذکرہ ہے۔ تو صحابہ بڑے شوق سے، بڑی محبت سے، بڑی دلچسپی سے وہ تذکرہ سنا کرتے تھے، ذرا سناؤ تو صحیح کہ تمہاری کتاب میں ہمارے آقا کا کیا ذکر خیر ہے۔ تو حضرت کعب سنایا کرتے تھے ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک نبی آخر الزمان آئے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ زمین پر محمد، آسمان پر احمد، اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں مشہور ہوگا محمد اور وہاں مشہور ہوگا احمد۔ حضور دنیا میں رہیں گے محمد، آخرت میں ہوں گے احمد، جب دنیا سے روانہ ہوں گے محمد، جب قیامت کے دن اٹھیں گے احمد۔ آپ کو ایک جھنڈا بھی عطا کیا جائے گا جس کا نام ہوگا لواء الحمد، آپ کو ایک مقام ملے گا جس کا نام ہے مقام محمود، آپ کی امت کا نام ہوگا حمادون، آپ امت کی سفارش کریں گے تو محمد ہوں گے، اور امت کو لے کر جنت میں جائیں گے تو احمد ہوں گے۔ سب کو صلی اللہ درود شریف پڑھتے رہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ تو حضرت کعب نے فرمایا کہ اس نبی کے بارے میں ہماری کتاب میں تھا مولدہ بمکہ، یہ مکے میں پیدا ہوگا۔ کہاں پیدا ہوگا؟ ومہجرہ بطیبہ، اس کی ہجرت گاہ مدینہ ہوگی۔ وملکہ بالشام، اس کی جو حکومت ہے اور اس کا جو نظام اسلام ہے اور شام تک چلا جائے گا، شام تک۔ اگر آپ توجہ سے بیٹھے تو میری بات توجہ سے سنیں، توجہ ہے؟ جب حضرت کعب احبار نے، تابعی نے یہ بات بتائی کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ شام تک ہوگی، تو فوراً فرمایا میں تمہیں بتا دوں کہ پیغمبر کا دین شام تک پہنچانے والا، شام کو فتح کرنے والا، شام پر حکمرانی کرنے والا، شام کا امیر، شام کا خلیفہ اور شام کا امام ہوگا تو امیر معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا۔ یہ پیشین گوئی کی حضرت کعب نے کہا۔ اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں کہ جتنی بڑی حکومت،
جتنا لمبا عرصہ خدا معاویہ کو عطا کرے گا اتنا طویل موقع کسی آدمی کو نہیں ملے گا۔ یہ حضرت کعب کی پیشین گوئی ہے، وہ پیش گوئی کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وقت آیا حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، اور حضرت حسن کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسے پوری مملکت اسلامیہ کا متفق علیہ امیر بنا دیا۔ حضرت حسن نے بیعت کی، پھر حضرت حسین نے بھی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اختلاف ختم، جھگڑے ختم، لڑائی ختم۔ جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو معاویہ نے حضرت حسن کو 3 لاکھ روپے ہدیے میں پیش کیے۔ کتنے؟ وہ بولیں، آپ بولتے اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ 20 لاکھ دے چکے ہیں۔ کتنے لاکھ؟ اس زمانے کا 3 لاکھ درہم میں پتہ نہیں کتنا بنتا ہوگا، درہم تو چاندی کے ہوتے تھے اور دینار تو سونے کے ہوتے تھے۔ 3 لاکھ درہم حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو دیے، 1000 پوشاک کا کپڑا دیا، حضرت یہ کپڑے لے جائیں، خود استعمال کریں، اپنے بچوں کو دیں، اپنے گھر والوں کو دیں، اپنے بھائیوں کو دیں، اپنے عزیز و اقارب کو دیں۔ 30 غلام عطا کیے، حضرت آپ کی خدمت کے لیے ہیں۔ 100 اونٹ حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو عطا کیے۔ اس زمانے کا ایک اونٹ آج کے ٹینک اور جہاز کے برابر ہے۔ عرب کا اونٹ اتنا قیمتی تھا، اتنی عزت کی خاندان نبوت۔ کسی نے کہا یہ کیوں؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو محمد کے نواسے ہیں، جن کو ان سے محبت ہے اسے نبی سے محبت ہے۔ یہ پیغمبر کے خاندان کے لوگ ہیں، قیمتی ہیں، ان کا احترام کیا کرو، ان کی حضرت ابو ہریرہ جیسا محدث پیغمبر کا شاگرد راستے میں بیٹھا ہوا ہے، کسی نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا امام حسین آ رہے ہیں، ان کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ جب حضرت حسین تشریف لائے تو سفر لمبا تھا، راستے میں چلتے چلتے حضرت حسین کے پاؤں گرد و غبار سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھے، جلدی جلدی اپنے کندھے سے چادر اتاری اور اپنی چادر سے حضرت حسین کے پاؤں صاف کرنے لگے۔ اس نے کہا چاچا کیا کرتے ہو؟ میں تو تمہارے عزیزوں کی جگہ پر ہوں، میں تو تمہارے بچوں کی جگہ پر ہوں۔ حضرت معاویہ حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، روتے ہوئے فرمائے بیٹا کوئی بات نہیں، عمر سے مقام نہیں ملتا، مقام تو اور چیز ہے، اللہ جسے عطا کرے۔ میں تمہیں نہیں دیکھتا، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ حسین محمد کا نواسا ہے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ اور حضرت فاروق اعظم نے ایک دفعہ حضرت حسین سے کہا بھتیجے ملنے بھی نہیں آتے، کبھی ملاقات کے لیے آیا کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی چاچا میں ایک دن ملنے آیا تھا، آپ کا بیٹا عبداللہ مجھے ملا۔ اس نے کہا ابا جی کوئی خاص امور میں مشاورت کر رہے ہیں اور حکم ہے کہ اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے آپ نہیں جا سکتے۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی کہ حسین کو کسی نے روکا، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ ضابطے قانون اور لوگوں کے لیے، آپ کے لیے کوئی ضابطہ نہیں، آپ کے لیے کوئی قانون نہیں، آپ دن کو چاہیں یا رات کو چاہیں 24 گھنٹے تمہارے لیے عمر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ خاندان نبوت کے لوگ تھے، ان کی محبت تھی، ان کی آپس میں عقیدت تھی، ان کی الفت تھی، ہمدردی تھی، خیر خواہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں آپ کو حضرت معاویہ کی بات سنا رہا ہوں، تو حضرت معاویہ نے بڑا احسان کیا ان حضرات پر۔ حضرت حسن نے بیعت کی، پھر حضرت حسین، رجال کشی والے نے میں لکھا کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر حضرت حسین نے ہاتھ۔ میں نے کہا حضرت حسن حسین نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، حسین نے تو ہماری مشکلات آسان کر دیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ حضرت حسین نے معاویہ کو مانا، ہم نے مانا۔ حسین نے یزید کو نہیں مانا، ہم نے نہیں مانا۔ وہی حسین ہے نا، باپ کو مانتا ہے بیٹے کو نہیں مانتا۔ آپ بھی یہی موقف اپنا ہے۔ حضرت حسین جس کو مانے آپ مانیں، حضرت حسین جسے نہ مانے آپ نہ مانیں۔ حسین کا بابا علی صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، آپ صدیق کو مانیں۔ حضرت علی صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ صدیق کو مانیں۔ ہم تو اس راستے پر چل رہے ہیں جو راستہ صحابہ اور اہل بیت والا راستہ ہے۔ آپ راضی ہیں کہ نہیں؟ جلدی بولیں بلند آواز سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا نے اسے خلیفہ بنایا اور حضرت کعب کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ 19.5 سال پوری مملکت اسلامیہ پر اس شخص نے خلافت اور حکمرانی کی ہے۔
19.5 سال آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایک چیڑی بھی نہیں پھڑکی، کسی نے دم نہیں مارا۔ 19.5 سال کی خلافت میں ایک بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ حضرت معاویہ کی کرامت ہے۔ فتوحات ہی فتوحات، فتوحات ہی فتوحات، فتوحات ہی فتوحات۔ 64 لاکھ مربع میل کا ایریا فتح کر کے اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ 1 انچ زمین فتح کر کے دکھائیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ 70 سال ہونے کو ہیں، آج تک ہم کشمیر کا فیصلہ نہیں کر سکے، اپنے ملک کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اشیاء نہیں ملتی۔ خون آدمی کا سستا ہے، ہمارے ہاں پینے کا پانی مہنگا ہے۔ کہاں ہیں ہمارے ادارے، کہاں ہیں ہماری حکومتیں، کہاں ہے ہمارا پروگرام، کہاں ہے ہمارا منصوبہ؟ میں کل آ رہا ہوں ضلع بہاولپور سے۔ بہاولپور میں ہسپتال کے اندر ڈاکٹروں نے ہڑتال کی ہوئی تھی، ان کو کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملیں، وہ یوں مر رہے ہیں، انہوں نے ہڑتال کی، اور مریض ہسپتال کے باہر پلاٹ میں روڈوں پر تڑپ رہے ہیں، کئی مر گئے۔ اور پیاس کا یہ عالم تھا اور گرمی کا یہ عالم تھا کہ 40 روپے کی برف آدھا کلو بکتی رہی۔ 40 روپے کی برف آدھا کلو، آپ سوچیں یہ کیا نظام ہے، کیا ملک ہے؟ کسی ملک میں اتنی لوڈ شیڈنگ ہے جتنی ہمارے ہاں ہے۔ اس لوڈ شیڈنگ نے پوری قوم کو اپاہج بنا دیا، پوری قوم کو۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی لیڈر، کوئی سیاستدان، کوئی خیر خواہ، کوئی ہمدرد، کوئی انسانی ہمدردی کا راگ الاپنے والا کوئی سامنے آئے؟ کوئی این جی اوز، کوئی ادارے، کوئی میڈیا، سب دم بخود ہیں۔ ٹھیک چل رہا ہے بے نظام۔ ہمارا پڑوسی ہندوستان ہے، اس میں یہ حالات ہیں، باتیں کرتے ہیں آپ۔ چائنا کے یہ حالات ہیں، کسی اور ملک کے یہ حالات ہیں۔ میں کہتا ہوں افغانستان میں بھی ایسا نہیں ہے، بجلی نہ ہو، پانی نہ ہو، گیس نہ ہو، امن نہ ہو، سکون نہ ہو۔ ہر دوسرے مہینے بس ایک عالم شہید کر دیتے ہیں۔ مولانا اسلم شیخ پوری کو شہید کیا، داعی قرآن، مفسر قرآن۔ جرم کیا ہے، غلطی کیا ہے، بیچارے کا قصور کیا ہے؟ ٹانگوں سے معذور ہے مولانا، دونوں ٹانگیں مولانا کی معذور تھیں، چل نہیں سکتے۔ ایک معذور آدمی قرآن کی خدمت کر رہا ہے اور اس پہ گولیاں ٹھنڈی کر کے اسے جنت بھیجوا دیا، وہ تو جنت چلا گیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو علماء ہے نا، علماء یہ حلال مال ہے، حلال مال۔ یہ کیا ہے؟ یہ حلال مال ہے، حلال مال، ختم نہیں ہوتا۔ ہر سال کتنے بکرے کاٹتے ہو؟ کتنی بھینسیں، کتنے دمبے، کتنی گائیں ذبح ہوتی ہیں عید کے موقع پر؟ بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ بولو نا، 1 یا 2؟ آج کل کو آئی ہوگی جدید نسل 3 بچے دیتی ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں۔ گائے 1 بچہ دیتی ہے، بھینس 1 بچہ دیتی ہے، اونٹنی 1 بچہ دیتی ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ 8 والا دور حج سے ختم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی ولایت کی کتی ہو 15 دیتی ہو، ولایتی کتے جمع کر لو، ہیں جو 10 15 دیتی ہیں۔ حرام مال ہے۔ آپ نے کبھی دیکھے ہیں کتوں کو کاٹتا بھی کوئی نہیں ہے، کھاتا بھی کوئی نہیں ہے؟ آپ نے کسی شہر میں دیکھے ہیں کہ کتوں کے ریوڑ پھر رہے ہوں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور عید کے دن حلال مال کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ذبح کر کے کھا جاتے ہیں۔ 3 دن عید کے گزرتے ہیں، چوتھے دن جو منڈی لگتی ہے ہزاروں ریوڑ بکریوں کے پھرتے ہیں۔ یہ حلال مال ہے، یہ علماء حلال مال ہے، یہ ختم نہیں ہوتے۔ غلط فہمی ہے تمہیں کہ ہم عالم کو مار دیں گے تو دین ختم ہو جائے گا۔ ایک عالم جائے گا تو 10 پیدا ہوں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، علماء کے خون میں زہر ہے۔ یہ خون میٹھا ہوتا ہے، چکھنے سے بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس کے اندر زہر کی آمیزش ہے، جو کھائے گا خود ہلاک ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم جنازے اٹھاتے رہیں گے، دفن کرتے رہیں گے، اللہ اور نظام لائے گا، اور نظام لائے گا، اور نظام لائے گا۔ انگریز نے 53,000 علماء کو خنزیر کی کھال میں بند کر کے جلایا تھا، کیا قرآن ختم ہو گیا؟ مدارس نہیں رہے، علماء نہیں ہیں،
میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت بھی روئے زمین پر 12 کروڑ آدمی قرآن کا حافظ ہے. کہو الحمدللہ. کتنا؟ 12 کروڑ مرد حافظ، عورتیں حافظ، بچے حافظ، بوڑھے حافظ، معذور حافظ، ہمارے آنکھوں والے حافظ، ہمارے اندھے بھی قرآن کے حافظ ہیں. کہو الحمدللہ. اللہ اور پیدا کرے گا، اور پیدا کرے گا. تو یہ امن نہیں ہے. اور اس معاویہ کی بات کرتے ہو جس کے زمانے میں ایک آدمی بھی نہیں مارا گیا. اس معاویہ کی بات کرتے ہو جہاں فتوحات ہی فتوحات. دنیا کی سب سے بڑی سپر طاقت روم کی طاقت تھی اور امیر معاویہ نے اس کے گھٹنے ٹکوائے. شام معاویہ نے فتح کیا، قبرص معاویہ نے فتح کیا، روڈس معاویہ نے فتح کیا، حتیٰ کہ آپ کا یہ افغانستان اور یہ پشاور کا علاقہ یہ حضرت امیر معاویہ کا فتح کیا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں پیش گوئی فرمائی تھی، اول جیش من امتی یغزون البحر فقط اوجبوا. میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہے. اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں آپ. پہلا باہری لشکر تیار کرنے والا، باہری بیڑا بنانے والا، باہری مجاہد تیار کرنے والا، اسلامی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. پہلا جو باہری لشکر تیار ہوا اور اس نے سمندر میں گھوڑے دوڑائے وہ سن 27 ہجری کا واقعہ ہے جب دور عثمانی تھا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت امیر معاویہ تھا. تاریخ والے لکھتے ہیں معاویہ کا لقب ہے امیر البحر. کیا لقب ہے؟ امیر البحر. کوئی ایک بات ہو تو آپ کو بتاؤں نا، بڑے عجیب القاب لکھے ہیں تاریخ میں معاویہ کے بارے میں. علماء نے لکھا حضرت معاویہ کا لقب ہے خال المسلمین. حضرت معاویہ پیغمبر کا سالہ ہے، پوری امت کا ماموں ہے. کہو الحمدللہ. معاویہ کی بہن ہماری اماں ہے نا، تو اماں کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ بولے. حضرت معاویہ پوری امت کا ماموں ہے، اسے خال المسلمین کہتے ہیں. حضرت معاویہ کا لقب ہے سور العرب. حضرت معاویہ عرب کا ملجا تھا، حضرت معاویہ عرب کا ماوا تھا، حضرت معاویہ عرب کی جائے پناہ تھا. لوگوں کو یقین تھا جب تک معاویہ موجود ہے ہمیں دشمن سے کوئی خطرہ نہیں. علماء نے لکھا حضرت معاویہ کا لقب ہے امیر البحر، سمندری جہاد کرنے والے مجاہدین کا امیر. امیر المؤمنین، امیر المسلمین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرا جہاد وہ قسطنطین والا، وہ بھی حضرت معاویہ کے عہد میں ہوا، بلکہ اس وقت تو خلافت بھی حضرت معاویہ کی تھی. پورے علاقے میں، پوری دنیا میں مجاہدین بھیجنے والا حضرت امیر معاویہ تھا. یہ جو آج افریقہ کا بڑا جنگل مشہور ہے، شاید آپ کو معلوم ہے یا نہیں، اس جنگل کو فتح کرنے والا حضرت معاویہ ہے. عقبہ ابن نافع ایک شخص ہیں، بڑے سپہ سالار تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے مستجاب الدعوات آدمی تھے. محدثین کہتے ہیں یہ تابعی تھے. اسے کمانڈر بنایا اور ایک لشکر دے کر حضرت عقبہ کو بھیجا کہ جاؤ افریقہ کو فتح کرو. عقبہ ابن نافع وہ لشکر لے کر جب جنوبی افریقہ کی طرف گئے تو وہاں انہوں نے ایک جگہ کو دیکھا، یہ جگہ مناسب ہے، ہم یہاں چھاونی بنا دیں مجاہدین کی تاکہ جہاد کا کام ہوتا رہے. تو وہاں عیسائی تھے، انہوں نے کہا جناب مسلمان بڑے بھولے بھالے ہو، سیدھے سادے، تمہیں پتہ نہیں یہاں جنگل میں بڑے جانور رہتے ہیں، درندے ہیں، بھیڑیا ہیں، چیتے ہیں، سانپ ہیں، تمہیں کھا جائیں گے. آج تک ہم اس جگہ کے اندر نہیں جا سکے، اس جگہ کو چھوڑ دو ورنہ جانی نقصان کرو گے اپنا. لوگوں نے حضرت عقبہ کو بتایا کہ عیسائی یہ کہتے ہیں. حضرت عقبہ نے فرمایا انہیں بتا دو میں صبح آؤں گا اور جنگل کے درندوں سے میں خود بات کروں گا. درندوں سے بات. اللہ اکبر کبیرہ. کہے نا وزیر اعظم کو انسانوں سے بات کر کے دکھائے. ہمارا وزیر اعظم صاحب تشریف لے گیا مکان تقسیم کرنے یہ سڑا میں اور کوٹدو کے علاقے میں. 10 آدمیوں کو چابیاں دی، پورا مجمع کھڑا ہو گیا. وزیر اعظم صاحب حقدار کو کوئی نہیں پہ مل دے. وزیر اعظم صاحب جہاز سے چڑھتا بھج گئے. چل بھائی یہ نظام ہے ہمارا. 600 میل تک وہ جگہ خالی کرا لی جاتی ہے جہاں کوئی وزیر، کوئی صدر، کوئی مشیر، کوئی بڑا کوئی آ رہا ہو نا، جگہ خالی کر دو، خطرہ ہے خطرہ ہے خطرہ ہے. حضرت امیر معاویہ کے کتنے محافظ تھے؟ حضرت علی کے کتنے محافظ تھے؟ حضرت عثمان کے کتنے سپاہی تھے نگرانی کرنے والے؟
حضرت عمر کی نگرانی کرنے والا کون تھا؟ کون کون سی بات آپ کو بتاؤں؟ فاروق اعظم سارا دن عدالت میں فیصلے کرتے تھے، اور گرمی کا موسم، دوپہر کا ٹائم، مدینے شہر کے باہر ایک یتیم کا باغ تھا، دن کو وہاں جا کر آرام بھی کرتے تھے، اور مدینے میں یتیم کے باغ کو پانی بھی لگاتے تھے اور نگرانی بھی خود کرتے تھے۔ عیسائیوں نے نصرانی پہلوان کو پیسے دے کر، لالچ دے کر بھیجا، جاؤ عمر کا سر قلم کر کے لاؤ، اتنا انعام دیا جائے گا۔ وہ مدینے میں آئے، پوچھا تمہارا امیر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا دوپہر کا ٹائم ہے، فاروق اعظم شہر سے باہر ایک باغ ہے، وہیں سویا ہوگا۔ وہ بڑا حیران ہوا، بھئی عجیب آدمی، اسے کوئی ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے، خطرہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں جب آیا میں نے دیکھا کہ فاروق اعظم اس باغ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑا زیرک آدمی ہے، اس کی نظر پڑ جائے، اس سے پہلے میں کہیں چھپ کر بیٹھ جاؤں، جب یہ لیٹیں گے تو پھر کوئی پروگرام بناؤں گا۔ تو نصرانی پہلوان جو قتل کے ارادے سے آیا تھا، کہتا ہے میں نے تلوار بغل میں لی، ایک گھنے درخت کے اوپر چڑھ گیا، چھپ کے بیٹھ گیا کہ جب کہیں آرام کریں گے پھر حملہ کروں گا۔ پہلوان کہتا ہے مقدر کی بات دیکھیں، میں نے دیکھا کہ حضرت عمر باغ کا چکر لگاتے لگاتے اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹ گئے جس پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا واہ، آج تو صحیح شکار ہاتھ آیا ہے، معاملہ آسانی سے حل ہو گیا ہے، آج تو منہ منگا انعام ملے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ کہتا ہے میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، دبک کر بیٹھا رہا، سانس بھی نہیں لیتا تھا کہ حضرت عمر بڑا زیرک آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ سن لے میری بات، کھسک پھسک۔ کہتا ہے میں بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا حضرت عمر نے سر کے نیچے بازو رکھا، نیچے کنکریوں کے اوپر نبی کا مرید بھی اور نبی کی مراد بھی، اللہ اکبر کبیرہ، سو گیا، سویا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم کی خراٹوں کی آواز آئی، مجھے یقین ہو گیا خراٹے اس وقت آدمی کو آتے ہیں جب آدمی گہری نیند سویا ہو۔ میں نے کہا وہ آج تو کام بن گیا ہے، بس نیچے اتروں گا، تلوار ماروں گا، عمر کو شہید کروں گا، جا کر اپنا انعام لے لوں گا، آج تو بڑا مزہ ہے۔ نصرانی پہلوان جو پہلوان تھا، طاقتور تھا، بہادر تھا اور سارے حربے جانتا تھا لڑائی کے، کہتے میں آرام آرام سے نا درخت سے نیچے اترا۔ نیچے جب میں درخت کے تنے پہ پہنچا مجھے خیال آیا کہ عمر بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا شجاع ہے اور بڑا سپہ سالار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھ کھل جائے، بس میں نیام سے تلوار یہیں سے نکال لوں اور نیچے جاتے ہی عمر کی گردن پر وار کر دوں گا۔ پہلوان کہتا ہے میں نے جو تلوار نیام سے نکالی نا اور نیچے دیکھا، نظر جو کی، میں دیکھتا ہوں کہ جنگل کا ایک شیر ہے جو حضرت عمر کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلوان کے حواس باختہ ہو گئے، گرا نیچے دھڑم سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا ایک مسافر ہے گھبرایا ہوا، پسینہ پسینہ۔ عمر تو عمر تھا، حضرت عمر نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ او میرے بھائی کیوں پریشان ہو، کہاں سے آئے ہو، مسافر ہو، اتنی پریشانی میں کیوں؟ اس نے کہا حضرت پریشانی چھوڑیں، پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا کر محمد کا غلام بنائے نا، پھر میں بات بتاؤں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کلمہ پڑھایا، تسلی دی، تبکی دی، اس کے کچھ ہوش و حواس بحال ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہو، کوئی تعارف تو کراؤ۔ اس نے کہا حضرت کیا پوچھتے ہو، میں نصرانی تھا، عیسائی مذہب رکھتا تھا، لوگوں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ عمر کا سر قلم کر کے لاؤ، موما کا انعام ملے گا، میں اس لالچ میں آیا تھا، میں آپ کو قتل کرنے لگا تھا۔ فرمایا تو پھر قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا حضرت کیسے قتل کرتا، میں اوپر بیٹھا ہوا تھا، آپ نیچے سو گئے، میں تو خوش ہو گیا کہ شکار مل گیا۔ میں نے نیچے دیکھا تو جنگل کا ایک شیر تھا جو آپ کے ارد گرد چکر لگاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ والے لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، فرمایا شیر جنگلوں میں ہوتے ہیں، شیر آبادیوں میں نہیں ہوتے، لیکن تو نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، مجھے یقین ہے تو جھوٹ نہیں بولتا۔ کہتا ہے حضرت امیر المومنین مجھے اللہ کی قسم ہے جنگل کا ایک شیر تھا جو آپ کے ارد گرد چکر لگاتا تھا۔ اس وقت غیب سے آواز آئی اے عمر انت تحافظ دیننا ونحن نحافظک، اے عمر تو میرے دین کا رکھوالا، ہم تیرے رکھوالے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ آؤ عمر کی غلامی کرو،
یہ دنیا کے پہرے داروں کی ضرورت نہیں ہے، خدا محافظ ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو مخلوق سے ڈرتا ہے پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اب عیسائی انتظار کرنے لگے مسلمانوں کا سپہ سالار صبح آئے گا اور درندوں کے پاس جائے گا تو درندے اسے 1 منٹ میں کھا جائیں گے۔ حضرت عقبہ ابن نافع بڑے مستجاب الدعوات آدمی تھے، 2 نفل ادا کی اور اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ ہمارے لشکر میں نبی کے صحابہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 18 آدمی ہیں۔ کہا ذرا تکلیف کرو میرے ساتھ آ جاؤ۔ صحابہ کی کیا شان ہے۔ حضرت عقبہ ابن نافع نے پیغمبر کے 18 صحابہ کو ساتھ لیا، جنگل کے کنارے پر جا کر جنگل کے درندوں سے جا کر خطاب فرما رہے ہیں۔ الکامل ابن اسیر نے الکامل میں لکھا، ابن کثیر نے البدایہ میں اس واقعہ کو لکھا۔ حضرت عقبہ ابن نافع نے جنگل کے درندوں سے خطاب کیا، سنو دنیا والو، آج باپ بیٹا باپ کی بات نہیں سنتا، آج بھائی بھائی کی نہیں سنتا، آج رعایا اپنے بادشاہ کی نہیں سنتی، لیکن نبی کے صحابہ جو پیغمبر کے سچے غلام تھے، دیکھو جنگل کے درندوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ ابن نافع نے خطاب کیا، ایتھا الحشرات والبہائم، او جنگل کے درندوں، او جنگل کے جانوروں، او جنگل کے کیڑوں مکوڑوں سانپوں، میری بات کو غور سے سنو۔ نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ جس خدا کی تم مخلوق ہو اسی خدا کی ہم مخلوق ہیں۔ ہم جہاں آئے ہیں ہمیں یہاں رہنا ہے، ہم نے جہاد کا کام کرنا ہے، ہمیں زمین کی ضرورت ہے، ہم اس کو چھاونی بنانا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، یہ جنگل خالی کر دو۔ 3 دنوں تک تمہارا میرا معاہدہ ہو گیا، ہم کسی سانپ کو نہیں ماریں گے، ہم کسی چیتے کو نہیں ماریں گے، ہم کسی شیر کو نہیں ماریں گے، ہم کسی بھیڑیے کو نہیں ماریں گے۔ 3 دنوں تک میرا معاہدہ ہو گیا، 3 دنوں تک جنگل خالی کر دو۔ اگر 3 دنوں کے بعد مجھے کوئی جانور نظر آیا پھر وہ اپنی جان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ملتان والوں، تاریخ والوں نے لکھا، لوگوں نے دیکھا جنگل کے چیتے نکلے، جنگل کے بھیڑیا نکلے، جنگل کے ہاتھی نکلے، جنگل کے سانپ نکلے، اپنے اپنے بچوں کو لے کر نکلے، زبان حال سے کہتے تھے اگر تم محمد کے غلام ہو تو ہم تمہارے غلام ہیں۔ جنگل خالی کر دیا، شہر آباد کیا۔ اس شہر کا نام ہے قیروان۔ کیا نام ہے؟ قیروان۔ ایک شہر آباد کیا، بلکہ ابن کثیر کہتے ہیں 40 سال تک اس شہر میں کسی نے بچھو بھی نہیں دیکھا، اتنا پرامن شہر۔ یہ حضرت معاویہ کا کارنامہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ نے یہ کام معاویہ سے لیا۔ آج کچھ لوگ ہیں نام لے کر لانتیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی حضرت علی کے پاس آیا تھا، اس نے کہا امیر المومنین، آپ نے فرمایا کیا؟ حضرت شامیوں پر لعنت کریں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کس لیے؟ کہا جی آپ شامیوں پر لعنت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں شامیوں پر لعنت کروں؟ پیغمبر نے شامیوں کے بارے میں دعائیں کی ہیں، میں لعنت کروں؟ پیغمبر کی دعائیں ہیں شام کے بارے میں، پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے؟ نہیں سنی دعائیں نبی کی؟ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت فرما، اے اللہ ہمارے شام میں برکت فرما۔ حضرت علی نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے دعا کی، یمن کے شام کے اندر 40 ابدال رہتے ہیں، اگر وہ دعا کے ہاتھ اٹھا لیں خدا بارش برسانا شروع کر دے۔ جہاں اتنے اولیاء رہتے ہیں میں ان پر لعنت کروں؟ میں تو نہیں کرتا۔ شام کے لوگ قیمتی ہیں، شام کی سرزمین مقدس ہے، یمن کی سرزمین مقدس ہے، مکہ کی سرزمین مقدس ہے، مدینہ کی سرزمین مقدس ہے، یہ یاد رکھیں۔ ان کے لیے پیغمبر کی دعائیں ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ نجد کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کے بارے میں دعا نہیں کرتا۔ شام اور یمن کے حق میں پیغمبر کی دعائیں ہیں۔ حدیث کا مطالعہ بتاتا ہے، حضور نے فرمایا یمن کے لوگ بڑے نرم مزاج ہیں، بڑے ملنسار ہیں، بڑے اچھے اخلاق کے لوگ ہیں۔ یمن کی کیا بات ہے، شام کی کیا بات ہے، اور عرب کی کیا بات ہے، اور مکے کی کیا بات ہے، اور پیغمبر کے مدینے کی کیا بات ہے۔ مدینہ تو پھر مدینہ ہے نا جی۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے، اللہ وہاں کی زیارتیں اور کا موقع عطا فرمائے۔ مکہ شریف، مدینہ منورہ اللہ بار بار لے جائے۔
اور پھر حضور علیہ السلام کے مواجہ شریف پر صلاۃ و سلام کے اللہ موقع عطا فرمائے، اور پھر پتہ نہیں آپ کی تو حسرت ہے یا نہیں، میری ہے، میری حسرت پر تو آپ آمین کہہ دیں کہ اللہ مجھے مدینے کی موت عطا کرے اور جنت البقیع کی قبر دے دے اور پیغمبر کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ خدا کی قسم بس بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اگر جسے نبی سے محبت ہے اسے نبی کے مدینے سے بھی محبت ہے، جسے نبی سے محبت ہے اسے نبی کے یاروں سے بھی محبت ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں آپ؟ جلدی بولیں بلند آواز سے، تو پھر دعا کریں گے نا یا نہیں کریں گے؟ باقی ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ کبھی کبھی لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی معاویہ نام اچھا نہیں، یہ آپ کو غلط فہمی میں ڈالیں گے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ عرب کا ایک مزاج ہے، عرب کے لوگ جب مرکب نام رکھتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ شرک کا پہلو نہ ہو، جیسے عبد الکعبہ، یہ نہیں، عبداللہ بندہ اللہ، عبد الرحمن، بات سمجھ آئیے؟ جب نام میں ترکیب ہو شرک کا معنی نہ ہو، جب مفرد نام ہو تو پھر عرب کے لوگ اس کا جو معنی ہوتا ہے اس میں بہادری کا پہلو لیتے ہیں، پھرتیلا پن لیتے ہیں، چست آدمی لیتے ہیں، چالاک کا معنی لیتے ہیں، باہمت کا معنی لیتے ہیں، غیرت مند کا معنی لیتے ہیں۔ فہد کس کو کہتے ہیں؟ چیتا۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ درندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی طرح بہادر ہے۔ اسد، اسد کا معنی شیر، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ دم والا شیر ہے۔ کچھ ملنگوں نے تصویر بنائی حضرت علی کی، جنگل کا شیر بنایا، اس پر لکھ دیا علی مشکل کشا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا یہ معنی تو نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے جیسے شیر بہادر ہوتا ہے، علی بہادری میں اللہ کا شیر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اکاشا، اکراش، فہد، اسی طرح معاویہ، اس میں بہادری کا معنی ہے، چستی کا معنی ہے، طاقت کا معنی ہے۔ غلط پہلو جو ہے جو لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صحیح نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، معاویہ کا اگر لفظ غلط ہوتا تو بار بار میرے آقا کی مقدس زبان سے نکلا، بار بار، یا معاویہ، حضور فرما رہے ہیں اے معاویہ اگر اللہ تجھے خلیفہ بنا دے، اللہ تجھے والی بنا دے تو انصاف کرنا۔ اگر یہ نام غلط ہوتا تو کیا خیال ہے حضور تبدیل نہ فرما دیتے؟ فرماتے کہ نہیں؟ کئی نام ایسے آئے میرے آقا نے تبدیل فرما دیے۔ نبی کا تبدیل نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ نام اچھا ہے۔ تسلی ہو گئی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ تو تھوک کی دکان ہے نا، ادھر پرچون مال نہیں ملتا۔ زیادہ لکڑی لینی ہو تھوک کے حساب سے تو حاجی شفیع صاحب سے لے آؤ، چھوٹی موٹی پھٹی چھٹی لینی ہو وہ پھر کسی اور سے لے لیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تھوک مال تیار کروانا ہو وہ حاجی سعید صاحب کو آپ آرڈر دیں، بھئی 20 کلو سونا چاہیے، تولے شولے ماسے شاسے والے نہیں ہیں ہمارے پاس، ہر ورائٹی ہے، ہر سودا ہے، ہر جنس ہے، لیکن سودا ملے گا تھوک کے حساب سے، تھوڑا بہت نہیں ملے گا۔ بات ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ خام خواہی اگر پھر بھی کسی کو تسلی نہ ہو تو پھر توسوی کو تسلی کرانا آتی ہے۔ اگر معاویہ کا نام غلط ہے تو پھر آئیے میں آپ کو آپ کی کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ علی کے پوتے کا نام معاویہ ہے۔ ما ہو جوابکم فہو جوابنا۔ فرصت ملے تو اپنا گریباں بھی دیکھ لے۔ اے دوست یوں نہ کھیل میری سادگی کے ساتھ۔ اگر نام اچھا نہیں تھا، علی نے کے بیٹے عباس نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ کیوں رکھا ہے؟ اگر عائشہ نام اچھا نہیں ہے تو حضرت علی کے پوتے زین العابدین کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ میں نے اس موضوع پر بڑا پیارا کیلنڈر بنایا ہے، کدھر گیا ساتھی میرا؟ کیلنڈر لیا بھائی، میں نے بڑا قیمتی کیلنڈر بنایا ہے، 27 کتابوں کے حوالے میں نے نقل کیے ہیں۔ دنیا کا کوئی آدمی ایک حوالہ بھی اگر رد کر دے میں منہ مانگا انعام دوں گا اسے۔ صحابہ اور اہل بیت کی رشتہ داریاں، اس کا نام ہے شجرہ کرابت۔ میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں، دکھاتا ہوں، آپ دیکھ لیں، اور بڑی محنت سے لکھوایا ہے اور بڑا اس پہ خرچ بھی بڑا کیا ہے تاکہ خوبصورت بھی ہو، دیدہ زیب بھی ہو، پیارا بھی لگے، اور جہاں لگے نبی اور صحابہ، نبی اور اہل بیت کے مبارک نام ہوں گے، برکت بھی ہوگی یا نہیں؟ مال میں، رزق میں
2 قیمتی وظیفے اس پر لکھے ہوئے ہیں، وہ بڑے قیمتی ہیں، آپ کو ان کی شان کا پتہ نہیں ہے، وہ احادیث کی روشنی میں لکھے ہیں۔ ایک تو وہ وظیفہ جو رزق کی برکت کا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، صبح شام پڑھیں، رزق کی تنگی ختم۔ اور ایک وظیفہ وہ لکھا ہے جو حاجی صاحب نے مجھے بتایا کہ حضور علیہ السلام کی جعلی مبارک مواجہ شریف کے اوپر لکھا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ دیکھیں اس پر میں نے بڑی محنت کی ہے، فریم کرائیں، آپ لے جائیں، اپنے گھر میں لگائیں، اپنے مکان میں لگائیں، اپنی بیٹھک میں لگائیں، اپنی مسجد میں لگائیں، اپنی دکان پہ لگائیں، ڈرائنگ روم میں لگائیں، پتہ چلے گا صحابہ کا عاشق ہے، نبی کا عاشق ہے۔ یہ ہر ساتھی 2 کیلنڈر لے، ایک اپنے لیے، ایک کسی دوست کو ہدیہ کریں، انشاءاللہ جہاں لگے گا پتہ چلے گا یہ بندہ صدیق اور معاویہ کا عاشق ہے۔ لیں گے نا؟ اس میں نے پوری رشتہ داریاں دکھائی ہیں کہ صحابہ کی اہل بیت سے کہاں کہاں رشتے ہوئے ہیں، کہاں کہاں شادی ہوئی ہے۔ یہ مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر میں پھر کبھی درس دوں گا اور اس پر بات رکھوں گا کہ صحابہ کی اہل بیت سے رشتہ داری کیا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، اللہ اس پروگرام کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعائے خیر۔